أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما إن تمسكتم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فقد هدى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور بھائیوں، آج آپ حضرات جس مبارک مجلس کے اندر جمع ہیں، ہم اور آپ اپنی دنیا کو، اپنے آرام کو ترک کر کے، چھوڑ کر کے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ کچھ دیر بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی کتاب قرآن مجید کی بتائی ہوئی زندگی کو سمجھ سکیں اور اس زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں. جلسہ اور یہ مجلس منعقد کرنے والوں نے ہمیں اور آپ کو دعوت دی. آپ چلے آئے، رات کا وقت ہے، آرام کو چھوڑ دیا، اپنے بستروں کو چھوڑ دیا، اپنے کاروبار سے فراغت کر لی، اور اس لیے یہاں جمع ہوئے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کے لیے کچھ دیر بیٹھا جائے. یقیناً اس طرح کی مجلسیں خیر و برکت والی ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے بندے کسی جگہ جمع ہوتے ہیں جہاں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، جہاں وہ بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جہاں وہ جمع ہو کر کے اللہ کے دین اور اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس مجلس والوں کے لیے آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے آتے ہیں اور اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. حدیث کے اندر ایک لفظ آتا ہے حفتہم الملائکہ، کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور جتنی دیر یہ بندے اس مجلس کے اندر بیٹھے رہتے ہیں وہ فرشتے بھی وہاں موجود رہتے ہیں، اور اللہ سے یہاں موجود ہر شخص کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. جب یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے اور ہر آدمی اپنے اپنے گھروں کو چلا جاتا ہے، یہ فرشتے بھی واپس آسمانوں پر جاتے ہیں
اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اللہ ان سے سوال فرماتے کیف وجدتم عبادی، اے میرے فرشتوں یہ بتلاؤ کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا۔ محدثین یہ لکھتے ہیں کہ یہ سوال اس لیے نہیں کہ اللہ کو علم نہیں، بلکہ اللہ دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں، سب کچھ اللہ کو علم ہے، لیکن اس لیے یہ سوال کیا گیا تھا کہ عالم عدد میں جب اللہ نے دنیا کو پیدا فرمایا تھا تو اس وقت فرشتوں کو جمع کر کے یہ فرمایا اذ قال ربك للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے میرے فرشتوں میں دنیا کے اندر روئے زمین پر میں اپنا نائب انسان کو پیدا کر رہا ہوں۔ تو اس وقت فرشتوں نے یہ کہا تھا اے اللہ کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرمائیں گے کہ جو یسفک الدماء خون بہائیں گے، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے سے حسد رکھیں گے، ایک دوسرے سے بغض اور عداوت رکھیں گے، آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا فرمائیں؟ اللہ نے سوال فرمایا کیف وجدتم عبادی، میرے بندوں، میرے فرشتوں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ اللہ سے کہیں گے فرشتے اے اللہ آپ تو جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ ہم سے یہ سوال کیوں فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے میں اس لیے یہ سوال نہیں کرتا ہوں کہ میں نہیں جانتا، میں تمہاری زبان ہی سننا چاہتا ہوں۔ یہی وہ زبان تھی کہ جس نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ یہ انسان ایک دوسرے کا خون بہائے گا، تیری تسبیح تو ہم بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس تو ہم بیان کرتے ہیں، تیری تعریف تو ہم بیان کرتے ہیں، تیری تعریف میں کوئی کمی نہیں ہے، پھر تو انسان کو کیوں پیدا فرما رہا ہے؟ بتلاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو فرشتے جواب دیں گے اے اللہ ہم جب گئے تو ہم نے آپ کے بندوں کو پایا یذکرون اللہ، وہ آپ کا اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ہم جتنی دیر وہاں موجود رہے تو وہ آپ کو یاد کر رہے تھے، ہم جب آئے ہیں تو اس حال میں چھوڑ کر کے آئے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر آپ کے ذکر اور آپ کی یاد کی تازگی موجود تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنے فرشتوں سے یہ جواب سنتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ یہ اعلان فرماتے ہیں اے فرشتوں گواہ رہو، فرشتوں گواہ رہو، فبعزتی وجلالی وکبریائی لأغفرن لهم، اے فرشتوں گواہ رہنا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، گواہ رہنا اس مجلس میں جو میرا بندہ موجود تھا میں نے سب کے گناہ کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ اس مجلس میں تو آپ کا وہ بندہ بھی تھا جو آپ کا نافرمان تھا، جو آپ کی عبادت نہیں کرتا تھا، آپ کی نافرمانی کرتا ہے، شیطان کے راستے پر چلتا ہے۔ اللہ کی رحمت پھر جوش میں فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائیں گے میں نے اپنے نیک بندوں کی برکت سے گواہ رہو، میں نے اپنے اس گناہگار بندے کو بھی معاف کر دی۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنے گھروں سے آئے، ہمارے کندھے گناہوں سے بوجھل تھے، ہم اپنے گھروں سے آئے، ہماری کمر کے اوپر گناہوں کا بوجھ لگا ہوا تھا، ہم اپنے گھروں سے آئے، ہمارے دامن کے اندر لاکھوں کروڑوں گناہ موجود تھے، لیکن
لیکن جب اللہ کی بات سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے اور یہاں سے جا رہے ہیں تو اللہ مغفرت کا پروانہ دے رہا ہے، ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا کے جا رہے ہیں۔ یہ مجلسیں بڑی بابرکت ہوتی ہیں، یہ مجلسیں بڑی خیر والی ہوتی ہیں۔ چاہے ان مجلسوں کی قدر ہمیں محسوس ہو یا نہ ہو، چاہے ہم ان مجلسوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں یا نہ دیکھیں، چاہے ہم ان مجلسوں کے اندر شریک ہو یا نہ ہو، چاہے ہم ان مجلسوں کے اندر آ کر کے بیٹھے یا نہ بیٹھے، لیکن میرے بزرگوں ان مجلسوں کی قدر ہمیں کل قیامت کے دن ہوگی، جب اللہ ہمارے سامنے ہمارے اعمال نامے کو کریں گے اور اس مجلس کا ثواب اتنا بڑا لکھا جائے گا، اتنا بڑا لکھا جائے گا کہ ہم کہیں گے اے اللہ کاش ساری زندگی آپ کے دین کے لیے علماء کی جوتیوں میں بیٹھ کر کے گزار دیتے، دنیا کی زندگی تو وہ اچھی تھی، ہم آپ کے دین کو سنتے ہوئے گزار دیتے، ہم آپ کے نبی کی زندگی کو سنتے ہوئے گزار دیتے، ہم قرآن کو سنتے ہوئے گزار دیتے، کاش ہماری زندگی اس طرح گزرتی تو آج ہمارے لیے آپ اللہ تعالیٰ کچھ اور فیصلے کر رہا ہوتا۔ میرے بزرگوں، افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اب ہماری زندگی سے، ہمارے شعور سے، ہمارا احساس یہ ختم ہو گیا کہ اللہ کا دین کیا چیز ہے، علماء کیا حیثیت رکھتے ہیں اور یہ مجلسیں کیا حیثیت رکھتی ہیں، یہ ہمارا احساس ختم ہو گیا۔ جب احساس ختم ہو گیا تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے علماء کی باتوں کو سننا چھوڑ دیا، ہم نے ان مجلسوں کے اندر شریک ہونا چھوڑ دیا، ہم نے احادیث کو سننا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کی باتوں کو سننا چھوڑ دیا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ نبی کی زندگی کیا تھی، ہمیں نہیں معلوم کہ صحابہ کی زندگی کیا تھی، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ قرآن مجید کے اندر کیا فرما رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ علماء کی زندگی کیا ہوتی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ائمہ کی زندگی گزر گئے کیا گزار کر کے گئے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے اکابرین کی زندگی کیا تھی۔ ہم اپنی زندگی کے اوپر مگن ہیں، مست ہیں، ہمیں سنت سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں فرائض سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں صحابہ کی زندگی سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں وہ زندگی اچھی لگتی ہے جس زندگی کو ہم گزار، حالانکہ یہ زندگی کوئی زندگی نہیں۔ اگر ہم وہ زندگی گزاریں جو قرآن نہیں چاہتا ہے، جو نبی کی زندگی نہیں تھی، جو صحابہ کی زندگی نہیں تھی، تو پھر یاد رکھو انسان کی زندگی میں اور جانور کی زندگی کے اندر کوئی فرق نہیں۔ جانور بھی وہی زندگی گزارتا ہے، جانور کی زندگی کے اندر بھی صبح اور شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، چلی جاتی ہے، جانور بھی سارا دن چر چر کے زندگی گزارتا ہے، انسان کی زندگی میں بھی صبح شام رات آتی ہے، چلی جاتی ہے، انسان بھی کھا کر کے پی کر کے گزار رہا ہے اپنی زندگی کو۔ ایسے انسان اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن مجید کا صاف اعلان ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اے میرے اوپر ایمان رکھنے والوں، اے قرآن مجید پر ایمان رکھنے والوں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، یاد رکھو تم میں سے اگر کوئی شخص، تم میں سے اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت پر اتر آئے، اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کو چھوڑ کر کے اپنے راستے کو الگ اختیار کرے، اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کو چھوڑ کر کے اپنی زندگی کے لیے الگ
اختیار کرے. قرآن مجید صاف اعلان کرتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. ایک کلمہ پڑھنے والے تیرے پاس قرآن آ چکا ہے, تیرے پاس نبی کی زندگی آ چکی ہے, تیرے پاس صحابہ کی زندگی آ چکی ہے, تیرے پاس تابعین کی زندگی آ چکی ہے. تجھے قرآن بتا چکا ہے کس راستے پر چلنا ہے, تجھے نبی بتا چکا ہے کس راستے پر چلنا ہے, تجھے صحابہ بتا چکے ہیں کس راستے پر چلنا ہے. اور پھر اگر تو اس راستے سے الگ کوئی راستہ اختیار کرتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. ہدایت آ چکی ہے تمہارے پاس, نبی کا دین آ چکا ہے تمہارے پاس, قرآن مجید اللہ کا نبی تمہیں دے چکا ہے, تمہارا دین قرآن مجید کی شکل میں, شریعت کی شکل میں رسول اللہ دے چکے ہیں. قرآن مجید اعلان کر چکا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے قرآن پڑھنے والوں, تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے. اے نبی پر ایمان رکھنے والوں, تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے. اے قرآن پر ایمان رکھنے والوں, تمہارا قرآن مکمل ہو چکا ہے. اب اگر تم نبی کی زندگی کے علاوہ کوئی زندگی اختیار کرو گے, قرآن کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستے پر چلو گے, تو آؤ قرآن کی عدالت سے پوچھو قرآن تیرا کیا فیصلہ ہے. قرآن مجید تو بتا تیری نگاہ میں ہماری کیا عزت اور وقار ہے. قرآن اعلان کرتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. ایک کلمہ پڑھنے والوں, اگر تم نے اپنی زندگی کو قرآن کے علاوہ, رسول اللہ کی زندگی کے علاوہ, صحابہ کی زندگی کے علاوہ کوئی اور راستے پر چلایا ہے, اپنے قدم کسی اور راستے پر اٹھائے ہیں, اپنے قدم شیطان کے راستے پر اٹھائے ہیں, تو میں قرآن تمہارے لیے فیصلہ کرتا ہوں تمہارا ٹھکانہ جنت نہیں, تمہارا ٹھکانہ جہنم. کیوں؟ قرآن تمہیں زندگی دے چکا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ایک کلمہ پڑھنے والوں, اگر تمہیں اللہ نے کوئی خوشی دی ہے تو نبی کی خوشی کو دیکھو. اللہ کا نبی خوشی کو کس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر روشن کرتا تھا. اگر اللہ نے تمہیں آزمایا ہے, کوئی غم دیا ہے, تو آؤ نبی کے غم کو دیکھو. نبی غم کس طرح منایا کرتا تھا. تمہیں اللہ نے سانسیں دی ہیں, تمہاری رگوں کے اندر اللہ نے خون رکھا ہے. آؤ دیکھو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے ایمان والو, تمہارے لیے نمونہ ہے رسول اللہ کی زندگی ہے, تمہارے لیے نمونہ ہے صحابہ کی زندگی ہے, تمہارے لیے نمونہ ہے تابعین کی زندگی ہے, تمہارے لیے نمونہ ہے ابو حنیفہ کی زندگی ہے, تمہارے لیے نمونہ ہے امام مالک کی زندگی ہے, تمہارے لیے نمونہ ہے احمد بن حنبل کی زندگی ہے, تمہارے لیے نمونہ ہے امام شافعی کی زندگی ہے. تمہارے لیے نمونہ تو یہ لوگ ہیں. شیطان تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے. شیطان کا راستہ قرآن نہیں دیتا ہے, شیطان کا راستہ نبی نہیں بتاتا ہے. نبی تو اپنی امت کو دے گیا ہے. میری امت یاد رکھو, جب تک تم میری سنت پر چلتے رہو, جب تک تم اپنے فرائض کو انجام دیتے رہو گے, جب تک تم میرے صحابہ کی سنت پر چلتے رہو گے, جب تک تمہاری زندگی کے اندر میری زندگی کے پہلو زندہ رہیں گے, جب تک تمہاری صبح اور شام میری زندگی کی طرح گزرتی رہے گی, یاد رکھو میں محمد یہ اعلان کرتا ہوں لن تضلوا بعدی ابدا.
کبھی میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، کبھی میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ کیوں؟ تمہاری زندگی کے اندر میری زندگی ہے، تمہاری زندگی کے اندر میری سنت ہے، تمہاری زندگی کے اندر میرے صحابہ کی سنت ہے۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں، کٹک کے لوگوں، مسلمانوں، جوانوں، بوڑھوں، اپنی زندگی میں ہم غور کر کے دیکھیں، کیا ہماری زندگی اللہ کے نبی کی طرح ہے؟ جاؤ دیکھو، اگر کسی کو یہ جانچنا ہو، پرکھنا ہو، تو مسلمان کی شادیوں میں چلے جاؤ، مسلمان کی شادیوں میں چلے جاؤ، مسلمان وہاں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مسلمان اللہ کے نبی کے اوپر ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک بی جے پی کا ایم ایل اے غیر مسلم وہ بیان دے رہا ہے کھڑے ہو کر کے کہ آج تو مسلمانوں نے بھی اپنے نبی کے راستے پر چلنا چھوڑ دیا۔ غیر مسلم کہہ رہا ہے کہ آج تو مسلمانوں نے بھی اپنے اسلام کو چھوڑ دیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ دیکھو، ان کی شادیوں میں جا کر کے دیکھو، ان کی عورتیں بے پردہ ہیں، ان کے جوان اس طریقے سے شادی کو اختیار کرتے ہیں جو اسلام نے ان کو نہیں بتایا، قرآن نے انہیں نہیں بتایا۔ کون؟ ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے، غیر مسلم کہہ رہا ہے کہ مسلمان نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائی، اگر آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج اگر آپ کے اس گاؤں کے اندر اللہ نہ کرے کوئی فلم انڈسٹری سے کوئی ہیرو آ جائے، دنیا دار کوئی شخص آ جائے، تو جاؤ دیکھو، مسلمانوں کا ایک جمع غفیر وہاں ملے گا جس کو نہ یہ معلوم ہوگا کہ رات ہے، نہ یہ معلوم ہوگا کہ نماز کا وقت ہے، نہ یہ معلوم ہوگا کہ اذان ہو رہی ہے۔ مسلمان کا ایک جمع غفیر، ایک مجمع وہاں کھڑا ہوگا۔ کون ہے یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ کون ہے یہ اللہ کے نبی کی زندگی اور اللہ کے نبی پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ کون ہے یہ وہ قوم ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آسمان کو باقی رکھا ہے، یہ وہ قوم ہے جس کی وجہ سے اللہ نے زمین کو باقی رکھا ہے، یہ وہ قوم ہے جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا کو باقی رکھا ہے، اور یہ شیطان کے اڈوں کو آباد کر رہی ہے، اللہ کے دشمنوں کو راضی کرتی ہے۔ میرے بھائی، اور آج دیکھ لو، یہ علماء آپ کو گھر گھر جا کر کے کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، کنڈی بجاتے ہیں، اے مسلمانوں آؤ اللہ کے دین کے لیے آؤ، اللہ کے قرآن کو سننا ہے، آؤ اللہ کے دین کی ذرا باتیں کرنی ہے، آؤ ذرا اللہ کے نبی کی زندگی کو ہم بتائیں گے، سنیں گے، آؤ ذرا قرآن تمہیں بلا رہا ہے، آؤ ذرا مسجد کے مینار سے تمہیں آواز آ رہی ہے، آؤ ذرا مؤذن تمہیں پکار رہا ہے، آؤ علماء تمہیں بلا رہے ہیں، آؤ یہ ہماری آواز نہیں، یہ قرآن کی آواز ہے، آؤ قرآن کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ تو کٹک کے مسلمانوں صرف اتنے مسلمان دکھائی دیتے ہیں جتنے یہاں موجود ہیں، کہاں ہیں؟ کیا وہ مسلمان نہیں؟ کیا وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں؟ کیا وہ قرآن پر ایمان رکھنے والے نہیں؟ کہاں ہے ہمارے جوان؟ کہاں ہے ہماری نوجوان نسل؟ جاؤ دیکھو، گاؤں کے چوکوں اور چوراہوں پر ملیں گے، جاؤ دیکھو گاؤں کی دکانوں پر ملیں گے، جاؤ دیکھو ہمارے نوجوان شیطان کے اڈوں کو آباد کرتے ملیں گے، جاؤ دیکھو۔ اور ایک باپ
فکر اس بات کی نہیں ہے کہ ہماری اولاد کدھر جائے۔ میرے بھائی، اللہ نے ہم لوگوں کے لیے یہ اعلان کر دیا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ۔ اے مسلمان، میرا دین تیرا محتاج نہیں ہے۔ اے مسلمان، میرا قرآن تیرا محتاج نہیں ہے۔ اے مسلمان، یہ جو اذان 5 وقت مؤذن دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے، اے مسلمان میری اذان تیری محتاج نہیں ہے۔ اے مسلمان، میری نماز تیری محتاج نہیں ہے۔ اے مسلمان، میرا قرآن تیرا محتاج نہیں ہے۔ یاد رکھ، اگر تو قرآن کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت سے تیرا کوئی واسطہ نہیں۔ یہ قرآن اعلان کرتا ہے۔ میرے بھائی، ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے رسول اللہ کی سنت کے مطابق۔ ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے صحابہ کی سنت کے مطابق۔ ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ آج جس شخصیت کے نام پر آپ حضرات کی یہ مجلس ہے، یہ جلسہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے مطابق، یاد رکھو ہمارے لیے کامیابی اسی کے اندر ہے، دوسرے راستے میں کامیابی نہیں ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہماری طاقت دولت ہے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہماری طاقت ان زمین اور جائیدادوں کے اندر ہے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہماری طاقت دنیا کے اندر ہے۔ نہیں مسلمانوں، ہماری طاقت ہمارے ایمان میں ہے، ہماری طاقت ہمارے قرآن میں ہے، ہماری طاقت ہمارے کلمے کے اندر ہے، ہماری طاقت ہمارے نبی کی زندگی کے اندر ہے، ہماری طاقت صحابہ کی زندگی کے اندر ہے۔ جاؤ دیکھو 1400 سال پہلے، ذرا جا کر کے دیکھو، صحابہ کی مٹھی بھر جماعت ہے اور سامنے ہزاروں مشرکین کے لشکر موجود ہیں۔ صحابہ کو اللہ تعالیٰ غلبہ دیتا تھا، صحابہ کو اللہ تعالیٰ جیت دلاتا تھا، صحابہ کو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غالب کر دیتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کے اوپر پکے تھے، وہ کلمے کے اوپر پکے تھے، وہ اللہ کے نبی کی زندگی کے اوپر پکے اور مضبوط تھے۔ کوئی دنیا کی طاقت ان سے قرآن کو چھین نہیں سکتی تھی، کوئی دنیا کی طاقت ان کے پیروں کو کلمے کے اوپر سے ہٹا نہیں سکتی تھی۔ جاؤ دیکھو صحابہ کی زندگی کو پڑھو، ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ زندگی کس طریقے کی گزار کر کے گئے ہیں۔ میرے بزرگوں، ہمیں صحابہ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ ایک صحابی، ان کا نام آتا ہے حضرت حذیفہ سہیلی رضی اللہ عنہ، مشرکین نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے لے گئے روم کے بادشاہ کے سامنے حاضر کیا اور یہ کہا رومی بادشاہ نے، اے حذیفہ تم محمد کا کلمہ پڑھتے ہو؟ فرمایا کہ ہاں میں محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ فرمایا کہ دیکھو میرے پاس اتنی دولت ہے۔ وہ بادشاہ کہنے لگا کہ حذیفہ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس بڑی دولت ہے، اگر تم آج محمد کے کلمے سے پھر جاؤ، محمد کے کلمے کو چھوڑ دو، محمد کو چھوڑ دو، تو میں بادشاہت میں تمہارا حصہ ڈال دوں گا، اپنی بیٹے سے تمہاری شادی کراؤں گا، اپنے محل کا تمہیں مالک بنا دوں گا۔ حضرت حذیفہ سہیلی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے اور یہ کہا او ظالم تو محمد کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے، ہمیں تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ پیارے محمد کے پاؤں کے اندر، پیر کے اندر ایک کانٹا بھی چبھ جائے، ہمیں تو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ اس بادشاہ نے یہ کہا کہ ایک کڑھایا بنایا جائے، بڑا سا ایک تندور تیار کیا،
اس کے اوپر تیل رکھا، کڑھائی رکھی، اور جب تیل ابلنے لگا تو اس کڑھائی کے اندر ڈال دیا اس کو، اور یہ کہا حذیفہ دیکھ لو، اگر اب بھی تم محمد کو چھوڑ دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، حذیفہ اب بھی چھوڑ دو۔ حضرت حذیفہ سہیلی رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں محمد کو اور اس کی زندگی کو چھوڑ دوں۔ میرے بزرگوں، دیکھتے ہی دیکھتے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اس تندور کے اوپر کڑھائی رکھی تھی، ابل رہا تھا تیل، اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ زندگی اور موت سے کھیلنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس ظالم درندے نے یہ سوچ کر کے کہ اب تو حذیفہ کی ہڈیاں گوشت سب الگ ہو چکا ہو، لاؤ نکالو حذیفہ کو اور تمام مسلمانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دو۔ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو جب نکالا تو حذیفہ کلمہ پڑھتے ہوئے پھر اس کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا اے ظالم، تو یہ سمجھتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے مر جاتے ہیں؟ نہیں، کلمہ پڑھنے والے مرتے نہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے تو زندہ رہتے ہیں، دیر میں آج بھی زندہ۔ میرے بزرگوں، ہمیں ان لوگوں کی زندگی سے سبق لینا چاہیے، اللہ کے نبی کی سنت کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے۔ آج سب سے بڑا ہمارا المیہ یہ ہے، ہم فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کی زندگی سے محروم ہیں۔ تو آج دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، ہماری مسجدوں پر تالے لگائے جا رہے ہیں، ہمارے مدرسوں پر تالے لگائے جا رہے ہیں، وقف بل پاس کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ، مسلمان اپنی مسجدوں سے بیزار ہو چکا ہے، مسلمان اپنے قرآن سے دور ہو گیا۔ تو پھر فرقہ پرستوں نے یہ دیکھ لیا کہ مسلمان اپنے دین سے دور، مسلمان اپنے نبی کی زندگی سے دور، مسلمان کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، لہذا مسجدوں کو بند کر دو، مدرسوں پہ تالے لگا دو، ان کے بچوں کو قرآن سے محروم کر دو، ان کی زندگی کو قرآن کی زندگی سے دور کر دو، ان کا رشتہ ان کے علماء سے کاٹ دو، ان کا رشتہ قرآن سے کاٹ دو، ان کا رشتہ مسجدوں سے کمزور کر دو، ان کا رشتہ مدرسوں سے کاٹ دو، توڑ دو۔ آج پورے ملک میں تیاری ہو چکی ہے، ہمیں اور آپ کو پیسا جائے گا، ہمیں اور آپ کو بڑے بڑے ظلم اور مصیبتوں کے پہاڑ کے نیچے ڈال دیا جائے گا، ہمارے بچوں کو قرآن سے محروم کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ ہم قرآن کو چھوڑ دیتے تھے، نبی کی زندگی کو چھوڑ دیتے تھے، ہمارے پاس جو طاقت تھی کلمے کی وہ کمزور پڑ گئی، قرآن کا رشتہ کمزور ہو گیا، ہماری ایمانی طاقت کمزور ہو گئی۔ میرے بھائی، ہمیں اس طاقت کو مضبوط کرنا۔ آج یہ مجلس یہ پیغام دے رہی ہے کہ اے مسلمانوں، اپنا رشتہ اپنے قرآن سے مضبوط کرو، اے مسلمانوں اپنا رشتہ اپنی مسجدوں سے مضبوط کرو، اے مسلمانوں اپنا رشتہ اپنے دین سے مضبوط کرو۔ اور کس طرح ہوگا؟ جو مسجدیں خالی ہیں ان کو بھر دو، اپنے چہرے کے اوپر داڑھی کو سجاؤ، اپنے جسم کے اوپر شرعی لباس رکھو، اپنی شادی کو بڑی سادگی سے کرو، اپنی خوشیوں کو مناؤ، لیکن ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کی سنت پیروں تلے رون دی جائے، ایسا نہ ہو کہ قرآن ہم سے دور ہو رہا ہے،
ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کی زندگی ہم سے دور ہو جائے۔ مسلمانوں، ہم جب تک اس چیز کے اوپر پکے نہیں ہوں گے، یاد رکھو ہمیں اسی طریقے سے ترنے والا بنایا جاتا رہے گا، ہمارے اوپر ظلم کیا جاتا رہے گا، ہم سے قرآن کو چھینا جاتا رہے گا، ہمارے لیے مسجدوں کے راستے بند کیے جائیں گے، ہمارے لیے مدرسوں کے راستے بند کیے جائیں گے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے قدم کو پیچھے کیا، ہم مسجد سے زیادہ اپنے گھر کو ترجیح دیتے ہیں، ہم دین سے زیادہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، ہم اسکولوں اور کالجوں میں اپنے بچوں کو پڑھانا پسند کرتے ہیں، ہم ان کو قرآن کو پڑھانا پسند نہیں کرتے۔ میرے بھائی، ہمیں یہ باتیں سمجھنی چاہیے، ہمیں ان باتوں پر دھیان دینا ہوگا۔ آج یہ مجلس آپ سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ مسلمانوں اپنے آپ کو قرآن کے اوپر مضبوط کرو، اپنی زندگی کو نبی کی سنت کے مطابق گزارو، اور اپنے چہروں کے اوپر، میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، اپنے چہروں کے اوپر داڑھی سجاؤ، اپنا رشتہ اپنی مسجد سے مضبوط کرو، اپنا رشتہ اپنے علماء سے مضبوط کرو۔ یہ علماء موجود ہیں، یہ رسول اللہ کے وارث ہیں، آپ اپنا رشتہ ان علماء سے مضبوط کیجئے، ان سے پوچھ کر کے قدم اٹھائیے، اگر شادی ہو ان علماء سے پوچھ کے اپنے پروگرام کو کیجئے، اگر غم لاحق ہے ان علماء سے پوچھ کر کے اپنے قدم کو اٹھائیے۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے کامیابی اس کے ہے۔ میرے بھائی، ہم اللہ کے نبی کی سنت کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ، یہ عہد ہے، انشاءاللہ کریں گے نا، انشاءاللہ اپنی شادی کو سادگی سے کریں گے نا، انشاءاللہ، انشاءاللہ اپنا رشتہ مسجد سے مضبوط کریں گے نا، انشاءاللہ اپنا رشتہ اپنے مدارس سے مضبوط کریں گے نا، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ پھر دیکھیے، اس ملک کے اندر نہیں، جہاں جہاں مسلمان آباد ہے وہاں اللہ تعالیٰ کیسی کایا پلٹ کرتے ہیں۔ جہاں قرآن کے بورڈ کو بلند کیا جائے گا، جہاں ظلم کرنے والے خود اپنے ظلم کے اندر گر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مومنوں، کلمہ پڑھنے والوں، سربلندی کا تاج تمہارے سروں پر رکھ دیا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم مسلمان بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ تم اپنا رشتہ قرآن مجید سے مضبوط کر لو، شرط یہ ہے کہ تم اپنا رشتہ نبی سے مضبوط کر لو۔ انتم الاعلون، دنیا کی کامیابی تمہارے قدم چومے گی، یہ قرآن مجید کا وعدہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اس مجلس کے توسط سے ہم یہ آپ کو پیغام دیتے ہیں کہ آپ اپنے رشتے کو اپنے دین سے مضبوط کیجیے۔ انشاءاللہ یہ جو کچھ بھی پریشانی ہے یہ سب ختم ہو جائے گی، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم۔ اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہمارے ساتھ ہے، فرقہ پرستوں کا کوئی اللہ نہیں، فرقہ پرستوں کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، مدد ہماری کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور یہ جتنے بھی ہمارے ساتھ ناپاک ارادہ رکھنے والے فرقہ پرست ہیں، انشاءاللہ یہ سب ختم ہوں گے، انشاءاللہ یہ سب خاک آلود ہوں گے۔ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے انشاءاللہ، مسجدوں کو بھر دینا ہے، نمازوں میں پابندی سے حاضر ہونا ہے، علماء سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ۔ پھر دیکھیے، کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ٹک سکتی، کوئی چیز ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گی انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اللہ تعالیٰ اس مجلس کو کامیاب اور کامران فرمائے، اور اس مجلس کے خیرات اور برکات ان تمام مسلمانوں پر جو یہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ سب کے اوپر منتشر فرمائے، اور اہل بستی کو ان خیرات اور برکات سے مالا مال فرمائے، کامیاب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔